اصلاحی حافظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ایک بے آب ہو گیا سرزمین پر ایک مدرسے کے اندر یہ سکونت پذیر ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو اپنے سینے میں بسانے کے لیے اپنے گھر سے دور ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا جب یہ نونہال ہمارے سامنے حافظ قرآن بن کر آئے گا اور ہم سب کو مکمل تلاوت کے ذریعے سے مستفید فرمائے گا۔ فی الحال اس وقت میں اس بزم کا تلاوت قرآن مجید سے آغاز کرنے کے لیے محمد عامر بن ماسٹر محمد نسیم صاحب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن مجید کے ذریعے سے اس بزم کا آغاز کرے۔ محمد عامر بن ماسٹر محمد نسیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم وإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة هم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة هم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة۔ السلام عليكم۔ والد محترم کو، ان کے جد محترم کو، اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے بڑے ہی شوق کے ساتھ اور بڑی امیدوں کے ساتھ میں انہیں مدرسے کے اندر داخل کرایا ہے اور یہ خواب دیکھا ہے کہ انہیں حافظ بنایا جائے، ایک ایسے دور میں جبکہ علماء کرام کی بے حرمتی، علماء کرام کی ناقدری عام ہے، ایک ایسے دور میں اتنا بڑا قدم اٹھانا
اور اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کرانا یہ بڑے ہمت کا کام ہے، یہ عالی حوصلگی کی بات ہے اور بہت بڑے عزم کا یہ معاملہ ہے۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو، اور یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد یہ نونہال ہمارے درمیان حافظ قرآن بن کر آئے گا اور ہم سب اس کا استقبال کریں گے۔ اب میں اگلی کارروائی کی طرف بڑھتا ہوں۔ یہ دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی کبریائی بڑائی کرنے کے بعد، سنت نبوی بھی ہے، صحابہ کا عمل بھی ہے، اور ہمارا دستور بھی ہے کہ ہم شان رسالت میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی صفات اور ان کے کمالات کو بیان کرتے ہیں اور ان پر درود پیش کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی ان تمام صفات سے متصف ہو سکے، ہم بھی ان تمام کمالات سے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر سکے۔ لہذا میرے سامنے شان رسالت میں نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے اور نعت نبی پیش کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی خاص مہمان اس وقت ہیں اور ڈائز پر تشریف فرما ہے، جو بشن پور سے تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے بھی ہماری دعوت پر صرف ایک آواز میں لبیک کہا ہے۔ میں بہت ہی خلوص کے ساتھ اور بہت ہی محبت کے ساتھ میں اور بڑے ہی احترام کے ساتھ میں جناب محمد سالم صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت نبی اپنے خصوصی لب و لہجے میں اور اپنے پیارے آواز میں پیش کرے۔ جناب محمد سالم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں یہاں آپ لوگ کے سامنے کھڑا ہوں۔ میں کوئی مولوی یا شاعر تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اپنی انداز میں کچھ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ اگر کچھ غلطی ہو تو معاف کر دیں گے اور دعائیں دیں گے۔ ٹھیک۔ ہم پاک کے ساتھ بزم کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ یا خدا آبرو رکھ میری تو، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت۔ تو جو چاہے تو بن جائے قسمت، میرے سجدوں کی کیا ہے حقیقت۔ تیری چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر، تیری چوکھٹ
چوکھٹ پہ سر کو جھکا کر فرض اپنا ادا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ تو جو چاہے کہ آنے کی خاطر، تو جو چاہے اسی کو بنا دے، تو جو چاہے کہ آنے کی خاطر، تو جو چاہے اسی کو بنا دے، تیری رحمت پہ کر کے بھروسہ، تیری رحمت پہ کر کے بھروسہ، میں دعا پر دعا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ میں نے دنیا کو دیکھا نظارہ، المدد کہہ کے تم کو پکارا، میں نے دنیا کا دیکھا نظارہ، المدد کہہ کر تم کو پکارا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، مجھ کو اپنی پناہوں میں رکھنا، بس یہی التجا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، آج محفل میں بیٹھے ہیں جتنے، سب کے دل کی تمنا ہو پوری، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، سب کو حاجی بنا دے تو مولا، میں طرف کر دعا کر رہا ہوں، اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا کھویا مقدر جگا دے، اپنے محبوب کا در دکھا دے، میرا کھویا مقدر بنا دے، خود سے دنیا کو آج میں نے اپنے دل سے، خود سے دنیا کو آج اپنے دل سے میں جدا کر رہا ہوں، یا خدا آبرو رکھ میری تو، تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، اپنے مالک کا میں نام لے کر بزم کی ابتدا کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑے ہی مخصوص لب و لہجے میں اور بڑی خوبصورت آواز میں جناب محمد سالم صاحب جو بشن پور سے چل کر ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، یہ حمد پیش کر رہے تھے اور ہم سب کی سماعتوں کی سماع نوازی فرما رہے تھے۔ دوستو، قبل اس کے کہ میں صدر جلسہ کے
کلمات استقبالیہ کی جانب آگے بڑھوں، ایک چھوٹی سی کارروائی کو بہت تیزی کے ساتھ مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کارروائی یہ ہے کہ ہمارے والنٹیئرز حضرات جنہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی کوششیں کی ہے اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، انشاءاللہ ان کے ساتھ میں ایک یادگار کے طور پر ویڈیو بنے گی۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے ہم سب کے سرپرست، ٹھکان کوٹھی کے سرپرست اور ہم سب کی ہمیشہ رہنمائی فرمانے والے، ہمیشہ ہم سب کی حوصلہ افزائی کرنے والے، ہمیشہ ہماری ہمتوں کو بڑھانے والے جناب حاجی ماسٹر حلیم صاحب، ماسٹر عبدالحلیم صاحب کا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائز کے قریب تشریف لائیں۔ ایک چھوٹی سی کارروائی مکمل ہونی ہے، اور یہ کارروائی انشاءاللہ تبارک و تعالی LCD کے ذریعے لائیو بھی دور دور تک دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے پنچایت ٹھکا پنچایت کے مکھیا اور ہم سب کے سرپرست جناب محمد نیاز عرف گڈو صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ بھی تشریف لائے اور یہاں ڈائز کے سامنے آ کر اس کارروائی کے اندر ہم سب کی اس کارروائی میں ہماری مدد فرمائے۔ اس کے علاوہ میں جناب محمد میراج صاحب کو دعوت دوں گا، جناب محمد منظور صاحب کو، میرے بڑے بھائی جناب محمد عبدالکلام بن محمد میراج صاحب کو، اور والنٹیئرز کے ہیڈ میرے چھوٹے بھائی جناب محمد سرفراز بن محمد میراج، جن کی بڑی محنتیں ہیں، بڑی کوششیں ہیں اس جلسے کو شروع سے لے کر اب تک کامیاب بنانے میں۔ جناب محمد افضل بن محمد کلام صاحب کو میں دعوت دوں گا، جناب محمد شہاب الدین صاحب، محمد رضوان بن محمد میراج صاحب کو میں دعوت دوں گا، جناب محمد ارشاد بن محمد کلیم اللہ صاحب کو دعوت دوں گا۔ وہ سب تشریف لا جائے، جن کا بھی میں نام لیتے جا رہا ہوں وہ یہاں ڈائز کے قریب تشریف لے آئے، وقت نہ لگائیں۔ جتنے بھی والنٹیئرز حضرات ہیں، میرے لیے مشکل ہے سب کا نام لینا، تو جتنے بھی والنٹیئرز حضرات ہیں وہ تشریف لائے یہاں پر۔ محمد دلشاد جہاں بھی ہو، میری آواز اگر جا رہی ہے تشریف لائے یہاں پر۔ محمد ظفیر جہاں بھی آپ کھڑے ہیں تشریف لائے، ڈائز کے قریب میں آ جائیے یہاں پر، اور جلدی سے یہ کارروائی ہم مکمل کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے بس کا مکمل طور پر آغاز کریں گے۔ یہاں پر کھڑے ہو جائے تاکہ ہم سب کی بچوں کی جو یہ حرکتیں ہیں تاکہ ہم بچے خوش ہو جائے اس کا میں ہمارے علماء کرام اسٹیج پر کھڑے ہیں، تیزی کے ساتھ آئے، یہاں کھڑے ہو جائے۔ جتنے بھی والنٹیئرز حضرات ہیں، جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے، جہاں بھی ہے وہ ہو، تیزی کے ساتھ آئے اور یہاں اس کارروائی کے اندر شریک ہو جائے۔ ہاں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کارروائی کو مکمل کرنے میں ہم سب کا تعاون کیا۔ بڑی مدت سے واقف ہیں، ہمارے درمیان شیخ نے کافی وقت گزارا ہے، تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ شیخ شروعات سے لے کر ٹھکان کی تاریخ کو مکمل طور پر، میرا یہ ماننا ہے کہ شیخ اچھی طرح جانتے ہیں، ٹھکان کی تاریخ سے واقف ہیں، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ شیخ یہ بھی اپنا ان کے جو خیالات ہیں اس سلسلے میں کہ کیا کیا تبدیلیاں آئی ہے ٹھکان کوٹھی کے اندر، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اور اس وقت جو نوجوان ہیں اس اعتبار سے کیا کیا تبدیلیاں آئی ہے۔ شیخ مظفر پور ضلع جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ بھی ہیں، تو شیخ تمام ضلع کے تمام علاقوں سے اچھی طرح واقف ہے، تو انشاءاللہ شیخ
جو بھی ہمارے اندر کمیاں اس کو بھی بیان کریں گے، اور جن چیزوں میں ہم اصلاح کر سکتے ہیں انہیں بھی بیان کریں گے۔ میں شیخ کے حضور بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حرف التماس رکھتا ہوں کہ شیخ تشریف لائے اور اپنے کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ فضیلت الشیخ مظفر شفیق اصلاحی حفظہ اللہ۔ پورے مظفر پور ترہوت پرمنڈل میں 3 قال اللہ قال رسول کی نشر اشاعت کے لیے مرکز قائم کی گئی۔ پچھم میں جھمکا جو پتیا میں پڑتا ہے، اس ہاتھ پہ اموام ہوا، اور اس پورے علاقے کی ذمہ داری ہمارے خانوادے یا بشن پور کو دی گئی، جبکہ ایک بہت بڑا زمیندار گھرانہ تھا، لیکن تحریک شہیدین میں شامل ہونے کی وجہ سے بالاکوٹ خراسان کے میدان میں تن من جمع کرنے کے لیے تن بھی حاضر کرتے تھے اور دھن بھی حاضر کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی جہاں جہاں رشتہ داریاں ہوئیں، وہاں کی بیٹیاں جہاں بھی شادی کی گئیں، وہاں کے بیٹے جہاں بھی شادی کیے گئے، آج وہیں سلفیت اور وہیں قال اللہ اور قال رسول کی صدا ہے۔ خواہ وہ مجھولیا ہو، چکوا شیخ رضا اللہ صاحب کا خانوادہ ہو، آج لوگ احسان فراموشی کرتے ہیں۔ اگر وہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدائے گئے ہیں تو ان کے والد محترم اور ان کی والدہ کے نام میرے گھرانے میں ہے، اور یہاں جس سرزمین پر ہم اتحاد ملت کانفرنس کر رہے ہیں، جو بھی ایک نونہال یا تلاوت فرما رہا تھا، اس کے رگ میں آدھا خون میرا بھی ہے۔ یا بازو میں رامپور گنج، فاتحہ، یہ پورے علاقے میں اس خاندان رشتہ داری کے ساتھ ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ آئیے ٹھکاں کی تاریخ پر باتیں ہوئی ہیں، واقعی میں ٹھکاں کے لیے اگر یہ شعر کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ ایک نوجوان اٹھا تھا، اس کے ذہن میں، اس کے پیشانی میں یہ باتیں اٹھ رہی تھی، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ یہ پورا کارواں آپ دیکھیں، یہ مذاق بات نہیں ہے۔ جمعہ کے روز یہ مغرب بعد ہم واٹس ایپ کھولا تو دیکھا اچانک، تو ہم اس کو 3 بار پڑھا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کانفرنس انعقاد کر دینا 24 گھنٹے میں، یہ بہت 24 گھنٹہ تو مشورے میں ہو جاتا ہے، لیکن واقعی میں سرزمین ٹھکاں کے نوجوانوں کی جوش و ولولہ کی جتنی بھی تعریفیں کی جائیں کم ہے۔ یاد رکھیے گا، قرآن میں یہ باتیں آ گئی ہیں کہ اپنی تبدیلی کے لیے ہمیں کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت ہند کے کوئی اسکیم ہمیں تبدیل نہیں کر سکتے، حکومت بہار کا کوئی پلان ہمیں پریورتن نہیں لا سکتا۔ ہمیں پریورتن کے لیے سوئم پریاس کرنا ہوگا، خود محنت کرنی ہوگی کہ ٹھکاں میں تعلیم عام کیسے ہوگا، ٹھکاں کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں کیسے بلند ہوں گی، ٹھکاں کے لڑکے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر اور ایک دوسرے ہاتھ میں قال اللہ اور قال رسول کی سرٹیفکیٹس کیسے آئیں گی، کیسے پرچم لہرائے گا۔ یہ دونوں یہ بہادری نہیں ہے، یہ تو اپن کی پہچان ہے کہ وہ میتھ کا میتھڈ اس کو یاد ہو اور اس کو غسل جنابت نہ پتا ہو۔ اسے اگر غسل جنابت پتا ہو تو یہ نہ پتا ہو کہ انسانیت کیا چاہ رہی ہے۔ بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے اپنے داماد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا محترم کا دنیا سے گزر جانے کا، کیونکہ وہ پوری تاریخ بتاتے تھے۔ ایک تاریخ یاد رکھ لیجئے، جب وہ اپنی بیٹی کی یہاں آیا کرتے تھے، عبد المالک بھائی کے نانا حافظ عبدالسلام اصلاحی صاحب علیہ الرحمہ جب آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ میرے نواسوں کو، میرے داماد کو، میرے داماد کے پڑوسیوں کو، میرے داماد کے محلے ٹولے والے کو نماز پڑھنے کی تکلیف ہے، تو اللہ اکبر، ابھی قبر کی مٹی اڑی بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں برادرم سمدھی صاحب کے سسر فرماتے ہیں کہ وہ خود گھرامی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور مسجد کی بنیاد رکھی تاکہ لوگ ایسی مسجد میں نماز ادا کریں جہاں قال اللہ اور قال رسول کی صدا بلند ہو۔ آج دیر آیت درست آیت،
اتحاد ملت کانفرنس یہ مذاق بات نہیں ہے، اسی کے کوکھ سے ساری باتیں نکلتی ہیں، اسی پلیٹ فارم سے ساری باتیں نکلتی ہیں۔ اور آج کوئی جانتا تھا کہ اس ٹھکان کی بستی سے ہندوستان کے معروف و مشہور اور ٹاپ 10 ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں سے ہمارا یہاں کا بچہ فراغت کرے گا؟ کوئی جانتا تھا کہ ہندوستان کے قال اللہ اور قال الرسول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی ضامن ادارے جامعہ سریہ سے یہاں کا بچہ فراغت کرے گا؟ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اسی طرح اگر بیداری رہی تو ہمارے بچے نکل کر جو آج یہ ننھا سا بچہ واہ رے کیا قرآن کس انداز سے بچہ پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے خاندان اور پورے گھرانے کی آبرو اسی کے ہاتھ میں اللہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اٹھ کھڑے بھیا اپنے بیٹوں کو بھیجیے، حافظ قرآن بنائیے، اور آپ کے ہاں جو ادارہ قائم ہے اس کی ہمت و حوصلہ افزائی کیجیے۔ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو ہدہد چڑیا سمندر میں چونچ میں پانی اٹھا رہی تھی، فرشتے پوچھے کہ وہ آگ دہک رہا ہے، تمہارے اس پانی کی کیا قدر ہے؟ تو جانتے ہیں وہ تو چڑیا کیا کہی تھی کہ کل قیامت کے روز اگر اللہ ہم سے یہ پوچھ دیا کہ میرا خلیل جل رہا تھا تم کیا کر رہی تھی تو کیا جواب دیں گے؟ لہذا کل قیامت کے روز سرزمین ٹھکان کی بستی کے اندر دینی تعلیم کے لیے جو مرکزیں قائم کی گئی ہیں، جو قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس میں حوصلہ بڑھائیے، اس میں بچوں کو کتاب ڈونیٹ کیجئے، بچوں کو اس میں دعاؤں کی کتاب ڈونیٹ کیجئے، اس میں جو عالم پڑھا رہے ہیں ان کا حوصلہ بڑھائیے، ان کی تنخواہ کی ادائیگی کا راستہ ہموار کیجئے، اور کوشش کیجئے کہ ہمارا ایک ایک بچہ ایک ایک بچی مکمل نماز کی دعائیں سیکھ لے، اور جب ہم مریں تو جانتے ہیں مظفر مر گیا، دفن کرنے والے آپ لوگ گئے، دفن کر دیے، رشتہ دار جائیں گے ہی، کوئی عمل میرے پاس نہیں، نتھنگ، 0 پوائنٹ، کوئی عمل نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے حشر اچھا نہیں ہوگا، کچھ دنوں کے بعد جب حشر اچھا ہونے لگے گا تو ہم رب سے پوچھیں گے کہ یہ رب ہم آئے تھے تو اچھی ضیافت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب کیوں؟ اب بڑی فیسلٹیز مل رہی ہیں بھیا، کہا کہ آپ کی فکر اچھی تھی، آپ اپنے لیے، کیونکہ انسان مرتا ہے تو اپنے پیچھے 3 چیزیں چھوڑے جاتا ہے، اس میں ایک کیا چیز ہے؟ صدقہ جاریہ بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے۔ تو نیک اولاد کیا ہے؟ تو ہم تو قبر میں چلے گئے لیکن میری اولاد کے لیے ہم نے حافظ بنایا، عالم بنایا، رب سے ڈرنے والا بنایا۔ مرنے کے بعد بھائیوں میں باپ کو گالی دیتے ہوئے ابھی باپ پہ قبر کی مٹی اڑی بھی نہیں ہے کہ جائیداد کے لیے بھائیوں میں لاٹھی اور گالا گلوچ، اور کس کو؟ آپ کو، ہم کو، بوڑھوں کو گالی دینے لگا جو مر گئے۔ کہ کیا ویسی اولاد چاہیے کہ قبر پہ دفن کرے سب لوگ آ جائے لیکن قبر سے بیٹا جب تک نہ ہٹے تب تک اپنے باپ کو نہ بخشوا لے؟ کیسا بیٹا چاہیے؟ فیصلہ آج کر لینا اتحاد ملت کانفرنس میں۔ کیسا بیٹا چاہیے؟ گالی دینے والا چاہیے جو یہ ہاتھ اٹھا کر رات میں دعا کرے رب سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا؟ کیسا بیٹا چاہیے؟ فیصلہ کر کے اٹھیے گا۔ تو یہ کون دعا کرے گا؟ یہی حافظ قرآن۔ اسی کو پتا ہے کہ باپ ماں کے لیے سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا گفٹ یہ ہے کہ ایک بیٹا جب دعا کرتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، معلوم ہے کیا میننگ ہے؟ ٹھیکا کے زمانے میں ترجمہ کریں گے، باتیں وہی ہوں جو دل میں اتر جائے۔ اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہمارے اللہ تو ہمارے اماں اور ابا کے ساتھ ایسا سلوک کرا جیسے ہم 1 گھنٹہ کے، 1 دن کے، 1 منٹ کے تھے، نہ مکھی اکاست رہنڈا، نہ کچھ گندگی ختم کر سکتے تھے۔ اوبر ہمارے ماں تڑپ جاتی تھی میرے رونے پر، اس سے بھی تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو اس سے زیادہ بھی میرے ماں باپ قبر میں ہیں، ان پر تو رحم فرما۔ بتائیے کیسی اولاد چاہیے؟ مرنے کے بعد جائیداد کے لیے، ڈنیرا کے لیے گالی بکنے والی اولاد چاہیے، یا آپ یا ہم دنیا سے چلے جائے عمل کچھ نہیں ہے؟ دنیا کے بھاگم بھاگی اولاد کے لیے، بھاگم بھاگی کے لیے وقت نہیں ہے اللہ کی عبادت کا، لیکن بیٹا کو حافظ بنا رہے ہیں،
कम से कम चलो बेटा को हाफिज नहीं बनाया तो जहाँ बच्चे कुरान तालीम हासिल कर रहे हैं, जहाँ कुरान तालीम हासिल करने के जराए हैं, उसमें हम डोनेट कर रहे हैं, ताकि बच्चा जब तक पढ़ेगा, अल्लाह गफूर रहीम है, कुरान के एक हर्फ की तिलावत पर 10 नेकी पढ़ने वाले को दी जाती है, लेकिन अल्लाह कंजूस नहीं है। जो उसमें डोनेट करता है उसको भी नेकियां, जो पढ़ाता है उसको भी नेकियां, वालिदैन सबों को नेकियां अल्लाह देता है। अब फैसला करके उठना है कि कैसी हमारी आखिरत की तैयारी है। तो इसलिए बातें चली थी खानवादा बिशनपुर, उस जमाने में उस खानदान के अफराद जहां भी गए तो इदारा पहले कायम किया। आप उठाकर नजर उठाकर देख लीजिए, जहां भी बस्तियां आले हदीसों की कायम है, वहां पहले मकतब की शक्ल में 6x6 का मरैया कायम किया गया था, लेकिन आज वो इदारे की शक्ल में है। ठिकाना में कमी थी, अभी बंजरिया में कमी है, ठिकाना में कमी पूरी कर दी गई। इंशाअल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला नन्हा पौधा तनावर दरख्त बने और हमारा यहीं से बच्चा उठे, कम से कम हुरूफ तहज्जी तो सही करके जाए। ये देख रहे थे, ये ठिकाना का एक नौजवान, आपका बच्चा जो मदरसे में नहीं पढ़ा है वो कुरान कैसे पढ़ता होगा? हम पढ़ के सुनाते हैं, आपका बच्चा कैसे पढ़ता होगा? गौर से सुनना, कुरान पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक मारूफ एक मजहूल। तो हमारे बुजुर्गवार अगर उस वक्त कोई वसाइल जराए नहीं थे, अगर गलत पढ़ रहे हैं तो अल्लाह उनसे पूछेगा नहीं, लेकिन आज हर जराए मौजूद हैं, गूगल पे मौजूद है मखरज, आज यूट्यूब पर मौजूद है कि कुरान कैसे पढ़ना है, आज असातिज़ा मौजूद हैं, हर जगह हाफिज और कुरान मौजूद हैं। अगर आज ही बच्चा आपका मजहूल कुरान अगर पढ़ता है तो वो काबिल गिरफ्त होगा। ये सूरतुल फातिहा ही पढ़ते हैं, ये बच्चा पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे बुजुर्गवार अगर पढ़े तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन आज आपकी नस्ल अगर ये इस अंदाज से कुरान पढ़ती है तो गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। पूछ लीजिए फतवा किसी भी मसलक के आलिम से। आपका बच्चा या मदरसे में किसी मदरसा अबुल कलाम आजाद चकवा जाए, मारीपुर जाए या कहीं जाए ना जाए, लेकिन आपके यहाँ इंतजाम किया गया है, आपका बच्चा जब कुरान खोले तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे यहाँ एक हाफिज होना हमारा कमाल नहीं है, हमारे यहाँ एक कारी हो जाना कमाल नहीं है। हम लोग की तहरीक है कि हर बच्चा कुरान मारूफ पढ़े, ये हमारी तहरीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये तहरीक बिशनपुर में रामपुर में कामयाब हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब अल्लाह एहसान करे तो उसका फख्र अदा करना चाहिए। वहाँ के किसी भी एक बच्चे को या बच्ची को उठा चलते हुए तुम सुनी जरा सूरह फातिहा सुनाओ या कोई कुरान सुनाओ, बस वही अंदाज लगता ही नहीं है। और ये कारी साहब गए कोर्स किए, बाकी पूरा कुरान, पूरा गांव का बच्चा कुरान गलत पढ़ रहा है, अल्लाह माफ नहीं करेगा। हर गांव में, हर महल्ले में, हर घर में मारूफ कुरान पढ़ने की चलन होनी चाहिए। यही तहरीक है कि हमारी मौजूदगी में हमारी नजरों के सामने बच्चा मजहूल कुरान पढ़ दे और हम सुन के गुजर जाए, अल्लाह हमको पकड़ लेगा क़यामत के रोज़। इसलिए आपके यहाँ भी इंतजाम है, और कल बहुत यहाँ से ऑफिसर भी पैदा हुए हैं, यहाँ से मास्टर भी पैदा हुए हैं, शायद डॉक्टर भी हो रहे होंगे, डॉक्टर हो भी चुके हैं, हाफिज कुरान और हामिलुश शहादा भी यहाँ हो चुके हैं। जरूरत इस बात की है कि चंद लोगों को हामिलुश शहादा बनाने से मसले का हल नहीं है, ये तो लीडर हैं। ये बच्चा अभी गौर से सुनिएगा, तो मैंने कहा कि गूगल से कहो, गूगल से सारे खुराफात तो लिए जा सकते हैं। जानते हैं ये गूगल में काम की भी बहुत नहीं बातें हैं जितनी खुराफात हैं। कहा गूगल से कहो, है गूगल बाबा, इसमें आप अरबी हुरूफ तहज्जी कैसे पढ़ा जाएगा बोलिए। अब वो बच्ची बेचारी 15 दिन में सारे हुरूफ तहज्जी सही कर ली और अरबी पढ़ना शुरू की। उसके बाद एक वीडियो भेजती है सूरतुल फातिहा का, पता ही नहीं चला कि वही बच्ची पढ़ रही है। तो कोशिश, आज जो बूढ़े हो गए उनको भी जिम्मेदारी बनती है कि हाफिज साहब अगर मौजूद हैं, कारी साहब मौजूद हैं, ये बच्चा अगर यहाँ मौजूद है, घर में अपनी वालिदा को भी कहे कि आइए अम्मी, हम आपको कुरान, आप मजहूल पढ़ रही हैं, आइए आपको हम मारूफ पढ़ाना सिखा देते हैं, नूरानी कायदा लेकर बैठ जाइए, कुरान मारूफ पढ़वाइए। यही तहरीक है, यही इत्तेहाद मिल्लत का पैगाम है कि हमारी ये इत्तेहाद मिल्लत ठिकाना की सरजमीन से
ہمیشہ یہ تو عبدالسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاریخ بیان کر رہے تھے. ہم جب بھی دیکھا آپ کے یہاں ہڑبڑ نہیں دیکھا پروگرام، لیکن بڑا کامیاب رہتا ہے. اس کے پہلے جس میں برادران جرجس سراجی حفظ اللہ تشریف لائے تھے، برسات کا موقع تھا، بہت اچھی بارش ہو رہی تھی، لیکن انتظام بڑا سخت تھا، انتظام بہت اچھے تھے. تو یہ نوجوان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ اب ٹھکا میں ہر زاویے پر کام ہو رہا ہے. یہاں کے سرپرست گارجین سب لوگ بیدار ہو چکے ہیں، اور تمام عزیزان سے یہ کہیں گے کہ ان بزرگوں کو نظر انداز مت کیجیے گا. یہ وہ بزرگوار ہیں. ابھی گرمی کا موسم ہے، میری بات سمجھ میں آ جائے گی. تم کو خاص کر کے کہہ رہے ہیں کہ ایک مسافر راستے پہ چلتا رہتا ہے، اگر دیکھا ہے راستہ کے کنارے پیڑ لگا رہتا ہے، پیڑ آدمی تھک جاتا ہے تو سائے میں آرام فرماتا ہے. وہی حیثیت ان بزرگوں کی ہے، وہی حیثیت ان بزرگوں کی ہے. ان کو نظر انداز مت کیجیے گا. آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ان کے پاس تجربہ ہے. سرٹیفکیٹ اور تجربہ دونوں مل جاتا ہے تو گاؤں میں روشنی آ جاتی ہے. سرٹیفکیٹ والے اس بات پر گھمنڈ کیا، ہم تو اپنے ندوہ سے پڑھ کر آئے، ہماری تو عربی اتنی ہارڈ ہے، ہمارے چچا کو تو بولا ہی نہیں آتا ہے. چچا ہی بولے کہ کل تک ہم گودی میں کھلا لیا، اب تو کون سی بولا ہے، وہاں کبھی کام نہیں ہوتا ہے. اس لیے آپ کو اپنے بزرگوں کی قدر کرنی ہے، اب بزرگوں کو اپنے ان بچوں کی قدر کرنی ہے، تب جا کے گاؤں میں ہر زاویے سے روشنی پیدا ہوگی اور تاریکی ختم کر کے روشنی آئے گی. اور یہاں کا بچہ بیک وقت ایک دیندار ڈاکٹر بھی ہوگا، دیندار انجینئر بھی ہوگا، اور دیندار کلکٹر بھی ہوگا، دیندار آفیسر بھی ہوگا، اور دیندار انسپیکٹر بھی ہوگا، دیندار آئی جی بھی ہوگا، دیندار ڈی ایم بھی ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ اسی نہج پہ کام کرنی ہوگی. بس یہ چند تمہیدی باتیں تھیں کہ آپ تک تحریک کیسے اٹھ کر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے خانوادے سے ہوتے ہوئے، خانوادہ صادق پور سے ہوتے ہوئے، خانوادہ بشن پور سے ہوتے ہوئے، یہ پورے علاقے میں کتاب و سنت کی دعوتیں عام ہوئی ہیں. اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. قدر کیجئے. اور آج جو نوجوان جو فکر لے کر اٹھے ہیں، آپ کے گود کے کھلائے ہوئے ہیں، آپ کے گود میں یہ پیشاب کر دیے ہوں گے، آپ کے گود میں ان کو صحیح سے بولنے نہیں آتا تھا، تذکیر و تانیث کی تمیز نہیں تھی، لیکن آج یہ بڑے بڑے لیٹریچرز لکھتے ہیں. اس لیے محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے اس لیے نیگلیکٹ کر دیا. اس لیے ان نوجوانوں کی قدر کیجیے. اور ان نوجوانوں سے پھر کہہ رہے ہیں کہ بھلے سے یہ دیہاتی چچا ہیں، آپ کے دیہاتی دادا ہیں، لیکن آپ کی سرٹیفکیٹ پر ان کا تجربہ بھاری ہے. لہذا ان کی قدر کیجئے. کانپتی ہوئی ہاتھوں کو پکڑیے اور کہیے کہ چچا دادا ہم یہ سوچ رہے ہیں، بتائیے آپ کو ہم یہ کام کیسے کریں، وہ بتائیں گے. لہذا ہماری اس تلخ مگر حقیقت پر مبنی باتیں تھیں. اب ہم چاہیں گے کہ حافظ الاسلام صاحب ناظم جلسہ تشریف لائیں اور ہمارے گستاخانہ کلمات جو ہم ابھی کہہ رہے تھے، آپ بڑا جھیل رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی مقصد یہ تھا کہ میدان محشر میں ہمارے پاس کچھ کہنے کے لیے ہوگا، نہ آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہوگا. یہی صفائی ہو جانی چاہیے. میدان محشر میں ہو سکتا ہے آپ کے کلمات سے ہمیں تکلیف ہوئی، ہمارے کلمات سے آپ کو تکلیف ہوئی، تو وہاں کوئی دفع نہیں ہوگا، وہاں نیکی کا ہی آدان پردان ہو جائے گا. لہٰذا یہی معافی تلافی چاہتے ہیں. اگر ہم سے کسی طرح کی کوئی دل آزاری ہے تو یہاں معاف کریں، اور آپ سے ہم کو تو کوئی تکلیف ہوتی نہیں ہے کہ کام کرنے والے بہت سنتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کہ ایک صحیح رہبر وہ ہے جو راستوں کی رہنمائی کرتے وقت، راستوں کے بارے میں بتاتے وقت نشیب و فراز سے بھی لوگوں کو آگاہ کرے. صرف یہ نہ بتائے کہ یہ راستہ بالکل صحیح جاتا ہے، بلکہ راستے میں جو اوبر کھابڑ ہے، جو گڈھے ہیں، جو کمیاں ہیں، ان سے بھی واقف کرانا ایک صحیح رہبر، ایک مشفق مربی اور ایک حقیقی رہنما
کا کام ہوتا ہے، اور یہی کام فضیلت الشیخ مظفر شفیع اصلاحی حفظہ اللہ نے کیا اور ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان کے کلمات کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے، ان کی بتائی ہوئی نصیحتوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے جو کمیاں ہو جاتی ہے، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہے، ہم اپنے مربی محترم اور اپنے سرپرست کی رہنمائی میں ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو دور کریں، اور یہ کوشش کریں کہ پھر سے وہ غلطیاں ہم سے سرزد نہ ہو، اور ہم صرف اور صرف اخلاص کے ساتھ میں اللہ کے لیے دین کا کام کرتے رہیں، اللہ کے نام کو بلند کرتے رہیں۔ دوستو، میں یہاں پر یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ خواتین کے لیے مکمل طور پر گرام پنچایت کے اندر انتظام کیا گیا ہے، اور LCD کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں عورتوں سے گزارش کروں گا، اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ اس وقت کے لیے اپنے تمام گھریلو کاموں کو چھوڑ دیں، تمام ضروری کاموں سے فارغ ہو کر فوراً سے پیشتر اس پروگرام کے اندر تشریف لے آئیں۔ خواتین کے لیے گرام پنچایت کے اندر بہت ہی بہترین مکمل طور پر انتظام کیا گیا ہے، تمام طرح کی سہولیت وہاں پر موجود ہے، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ خواتین ہماری مائیں اور بہنیں اپنے بچوں کو بھی لے کر آ سکتی ہیں، یہاں بیٹھ کر وہ آرام سے سن سکتی ہیں، لہٰذا اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کریں، اور جتنی جلد ممکن ہو وہ یہاں پر تشریف لے آئیں۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ، داعی و مبلغ، مترجم قرآن، اور ہم سب کے خصوصی مہمان، خصوصی مقرر تشریف لا چکے ہیں ہمارے گاؤں کے اندر، ماشاءاللہ ٹھکانہ کے اندر تشریف لا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ہم ان کے خطاب کو سماعت کریں گے، ان کی واعظ و نصیحت سے ہم مستفید ہوں گے۔ اب میں کلمات صدر محترم کے کلمات استقبالیہ کے بعد اس پروگرام کا آغاز، خطابت کا آغاز میں اپنے ہی علاقے کے ایک نوجوان عالم دین جو حال فی الحال میں جامعہ اثریہ دارالحدیث مئو سے فارغ ہو کر تشریف لائے ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خطابت کے ذریعے سے سامعین کو محظوظ فرمائے۔ عزیزم فضیلت الشیخ محمد افسر اثری حفظہ اللہ آپ کے روبرو اسٹیج پر۔ اسٹیج پر علماء کرام اور سامنے بیٹھے سامعین حضرات، آج اتحاد ملت کانفرنس کے اندر میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ کے اندر چند برائی۔ سامعین، اصلاح اور معاشرہ یہ دو خوبصورت لفظوں کا مجموعہ ہے، یہ دو خوبصورت لفظوں کا بندھن ہے، ایک اصلاح اور دوسرا معاشرہ۔ اصلاح کا معنی ہوتا ہے بگڑی ہوئی چیز کو سدھارنا، اس کی ضد، اس کی اپوزٹ افساد آتی ہے، اور یہ معاشرہ یہ عشرہ سے بنا ہے، جہاں پر 10-12 لوگ مل جل کر رہتے ہیں اسے معاشرہ کہا جاتا ہے۔ جب ان دونوں کو یعنی اصلاح اور معاشرہ کو اکٹھا کر دیا جائے، جب ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کے اندر برائی آنے لگے، اللہ کی نافرمانی ہونے لگے، تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے۔
یہ فکر جن لوگوں کے اندر ہوتی ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی ہلاک نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کبھی برباد نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ کہ اللہ رب العالمین کسی بستی کو ظلم کے ساتھ اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا، اس وقت تک اس بستی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا جب تک کہ اس معاشرے کے اندر، جب تک کہ اس سوسائٹی کے اندر ایک جاننے والا موجود ہو، ایک بتلانے والا موجود ہو۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کا کام سب سے پہلے کہاں سے شروع کریں، کہاں سے سٹارٹ کریں؟ اس سوال کا جواب قرآن مجید میں ڈھونڈتے اللہ رب العالمین سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور تم اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یعنی ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود بھول جاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو بہت بڑے دانشور سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کی اچھائی کی طرف بلاتے ہو لیکن تم خود بھول جاتے ہو، تم خود برائی کے اندر پھنس جاتے ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کیا تمہارے پاس عقل نہیں؟ افلا تعقلون۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کیا تم بے عقل ہو؟ ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بدلے، آپ اپنے آپ کو بدلے، فلا اپنے آپ کو بدلے۔ جیسے معاشرے کے اندر، جیسے سوسائٹی کے اندر، جیسے معاشرے اور سوسائٹی اور گاؤں کے اندر ہمارے کرتوت ہوں گے، ہمارے کریکٹر ہوں گے، لوگ ویسے ہی ہم سے سبق لیں گے۔ اگر ہم نیک ہیں، اگر ہم اچھے اخلاق والے ہیں تو لوگ ہم سے اچھائی کا سبق لیں گے، اور اگر ہم برے ہیں تو لوگ ہم سے برائی کا سبق لیں گے۔ چاہے ایک قوم ہو یا ایک ملک ہو یا ایک انسان یا ایک بستی ہو، جب تک کہ وہ اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتا، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، جب تک کہ وہ اپنے اندر چینجنگ لانے کی کوشش نہیں کرتا، تب تک کہ اللہ رب العالمین ایسے بستی والے کو، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین ایسے قوم کے لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، تب تک کہ اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کو، ایسے قوم والے کو، ایسے بستی والے کی حالت کو نہیں بدلتا۔ آپ اپنی اصلاح کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، فلا اپنی اصلاح کریں۔ جب ایسے اصلاح کا کام شروع ہو جائے گا تو دیکھتے ہی دیکھتے ہمارا ماحول اور ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو جائے گی اور ہمارا ماحول ایک اسلامی ماحول بن جائے گا۔ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں تو اس کے بعد ہم کس کی اصلاح کریں؟ اللہ رب العالمین آگے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یعنی ہمیں اپنے بعد اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو چاہیے کہ اس کو بھلائی کی طرف بلائے۔ جب ہمارا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، جب ہمارے بچے کو بخار لگ جاتا ہے تو ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہی بچہ اگر گناہ کا کام کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جہنم کے راستے پر لگا ہوا ہے، تب ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کرنی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
बयान फरमाते या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमातिन यनफउका अल्लाहु बिहिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका बिकलिमातिन यनफउका अल्लाहु बिहिन। क्या है मेरे प्यारे बेटे, मैं तुझे चंद नसीहतें करता हूँ, चंद बातें बताता हूँ, उन बातों पर अमल करना, उन नसीहतों पर अमल करना, उन नसीहतों पर अमल करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फायदा पहुंचाएगा। बात क्या है? इहफज़िल्लाह यहफज़का, कि तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, कि तुम अल्लाह के हुदूद को पार न करना, तुम अल्लाह के हुदूद को पार न करना, गुनाह का काम नहीं करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी फायदा पहुंचाएगा। वइदा सालत फसअलिल्लाह, जिंदगी में कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, अगर किसी से मदद तलब करनी हो, अगर किसी से कोई चीज मांगनी हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगे। हम अपने बच्चों की इस तरीके से तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हमसे पूछेगा अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन के तहत हमारी जिम्मेदारियों के बारे में पूछेगा। हमें औलाद दिया है, उस औलाद के बारे में पूछेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और साफ सीधी गुफ्तगू किया करो। साफ सीधी गुफ्तगू से मुराद ऐसी गुफ्तगू जिसमें बुराई ना हो, हर तरह की कबाहत से खाली हो। इससे फायदा क्या? अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे इरशाद फरमाता है युस्लिह लकुम आमालकुम, कि तुम्हारे आमाल की इस्लाह कर दिया जाएगा। हमारी कोई बातचीत ऐसी नहीं होती जिसमें हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हो, हमारी कोई ऐसी मजलिस नहीं होती जिसमें हम किसी की गिबत न कर रहे हो। और ये चीज मुआशरे के अंदर नाशोर की तरफ फैल रही है। सबसे ज्यादा अगर तेजी से कोई बुराई फैल रही है तो वह जबान के जरिए मुआशरे के अंदर फैल रही है। हमें अपने बच्चों की तरबियत में ये भी देखना चाहिए। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को चंद नसीहतें की, उन नसीहतों में से एक नसीहत ये भी था इदा अफ्तरका लिन्नास बिहुस्नि कलाम मिनहुम, क्या है मेरे बेटे, जब तमाम लोग अपने बोलने पर फख्र महसूस करें, जब तमाम लोग अपने बोलने पर प्राउड फील करें, तो तुम अपने खामोशी पर फख्र करना। हमारी जबान से कोई ऐसी जुमला निकल जाता है, हमारी जबान से कोई ऐसा अल्फाज निकल जाता है और वो हम बहुत मामूली समझते हैं, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाराजगी का कलमा होता है, और वो हम उसको बहुत मामूली समझते हैं। और उसी जुमले की वजह से, उसी कलमे की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन हमें जहन्नम रसीद करेगा। और उसके बरक्स कोई जुमला हम ऐसी निकालते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खुशनुदी के लिए हो, और वो हम उसको बहुत कमतर समझते हैं, और उसी जुमले की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कल क़यामत के दिन जन्नत में नसीब फरमाएगा। तो हमें चाहिए कि कोई अल्फाज निकाले, कोई जुमला निकाले तो सोच समझ कर बोले, क्योंकि सच बोलना अंबियाए किराम का तरीका रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर कई मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई अंबियाए किराम का जिक्र फरमाया। कहीं फरमाया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करो, वह सच्चे नबी थे। कहीं फरमाया वज़कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वाद, कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को याद करो कि वो वादों के सच्चे थे। कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मक्का के अंदर शुरू से ये मालूम हो चुका था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लक़ब लग चुका था सादिक और अमीन के लक़ब से। यही वजह थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम लोगों का एतमाद था और वो यकीन था। और हमें ये शिकायत है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं की जाती, हमारी दुआएं रद्द की जाती है, हमारी दुआएं कबूल नहीं की जाती। हमारी दुआएं कैसे कबूल की जाएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, कि ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो, भला हम झूठों का क्यों सुने। हमें अपने बच्चों की नसीहत में एक इखलास की नसीहत
یہ بھی ضروری ہے زبان کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم مر جائیں گے اور ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور احادیث کے اندر ہر انسان اس دنیا سے جائے گا، چاہے وہ کسی قوم کا ماننے والا ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، تمام انسان اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ ہمیں اس دنیا کو ایک دن چھوڑ دینا ہے، لیکن ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس چیز پر اعتماد اور کسی کا ہے تو مذہب اسلام کا ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ یہ کافروں کا خیال ہے کہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے قل بلی وربی، تمہیں ضرور ضرور اٹھایا جائے گا اور کل قیامت کے دن تم سے تمہاری حساب ہوگی۔ ہم نے جو بھی گناہ کیا تھا، چلتے پھرتے بات کرتے تمام گناہوں کا اللہ رب العالمین کے پاس ریکارڈ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تم راستے چلتے ہو، تمہاری نگاہیں کہیں پر ہوتی ہے، تمہاری نشانی کہیں پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہاری نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اور نگاہوں کی چوری کی تو دور کی بات ہے، وما تخفی الصدور، تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے اللہ رب العالمین تمہارے دل کی حالت کو بھی جانتا ہے۔ ذرا خیال کیجئے، سوچئے کہ جو ہمارے دل کا حال کو جانتا ہے، کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے گا، کیا حال ہوگا ہمارا اور آپ کا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جب تمام مجرموں کو رجسٹر دے دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، یہ مجرم لوگ کہیں گے یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ہم نے دنیا کے اندر چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی تھی، وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہم نے دنیا کے اندر بڑی سی بڑی نیکی کی تھی، وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا، ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا۔ محترم سامعین، ہمیں معاشرے کے اندر رہ رہے ہمیں تمام تعلیمات سے واقف ہونی چاہیے اور اپنے اولاد کو پڑھنا چاہیے، اور جب معاشرے کے اندر کوئی بتلائے اسلام کے بارے میں اسے سکون سے سننا چاہیے۔ کل قیامت کے دن ہم سے جہنم کے داروغے ہم سے جب سوال کریں گے کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے معاشرے کے اندر، کیا تمہارے گاؤں کے اندر، کیا تمہارے سوسائٹی کے اندر کوئی بتلانے والا نہیں آیا تھا؟ کلما کیا فیہا فوج سالم خزنتها الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا کہیں گے کلما القی فیہا فوج سالم، سوال کریں گے خزنتها الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ لوگ کہیں گے کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها الم یاتکم نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، الم یاتکم نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، اور ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں بتلا رہے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں نازل کی، نماز روزہ یہ تمام چیزیں غلط ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم بہت بڑے گمراہی میں خود ہو، اللہ رب العالمین نے کوئی چیز نازل نہیں کیا۔ کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر، یہ لوگ کہیں گے تحقیق کہ میرے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا، کلما القی فیہا فوج سالم خزنتها الم یاتکم نذیر، یہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہہ دیا فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کیا ہے، تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ تمام چیز کوئی ہے ہی نہیں، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ تم بہت بڑے گمراہی میں خود ہو۔ جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر یہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کاش کہ ہم عقل رکھتے اور سمجھتے تو آج ان لوگوں میں شامل نہیں تھے۔
محترم سامعین، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی اس معاشرے کے اندر بات کہی ہے اللہ رب العالمین ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں مدلل انداز میں آپ سب کے سامنے خطابت فرما رہے تھے، اور اصلاح معاشرہ پر بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ سب کو مستفید فرما رہے تھے۔ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، لہذا میں اپنی فہرست میں اگلے مقرر کو دعوت دینا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی تعارف پیش کیا تھا کہ یہ ہمارے رفیق درس بھی ہیں، ہم نے الحمدللہ ساتھ میں حفظ کیا، اور آج اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک مقام عطا کیا ہے، اپنا ایک مخصوص لب و لہجہ ہے، آواز میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی گرج رکھی ہے، اور بہت ہی خطابت میں اللہ تبارک و تعالی نے زور عطا کیا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ فضیلت الشیخ شہباز سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دوں، میں ایک بار گزارش کروں گا ان تمام حضرات سے جو ادھر ادھر سڑکوں پر بیٹھے ہیں کہ وہ برائے مہربانی وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئے۔ یہاں کرسیاں آپ کی منتظر ہیں، جلسہ گاہ میں آ کر کرسیوں کو زینت بخشے۔ یہ کرسیاں آپ کے لیے لگائی گئی ہیں، لہٰذا آپ سڑکوں پر ادھر ادھر نہ بیٹھے بلکہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ اور پھر سے میں کہوں گا کہ خواتین کے لیے الحمدللہ اس گرام پنچایت کے اندر بہت ہی تمام سہولیات کے ساتھ بڑے ہی اچھے طریقے سے انتظام کیا گیا ہے، پروجیکٹر کا بھی انتظام ہے، لہٰذا خواتین اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر برائے مہربانی اس جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں۔ اور جو ہمارے والنٹیئرز حضرات ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ جہاں بھی ادھر ادھر لوگ بیٹھے ہوں ان سے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ یہ گزارش کریں کہ وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں، ادب اور احترام کا خیال ضرور رکھیں۔ جہاں بھی ہمارے والنٹیئرز حضرات ہیں ایکٹیو رہیں، اور خواتین اگر آ رہی ہیں تو ان کی پوری طرح سے رہنمائی کریں، ان کی مدد کریں، تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے، انہیں کسی طرح سے تکلیف نہ پہنچاتے ہوئے انہیں جہاں پر ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے ان تک پہنچائے۔ تو میں اپنے رفیق درس اور ابھرتے ہوئے خطیب اور مایہ ناز مقرر فضیلت الشیخ شہباز سلفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، اور انہیں دعوت دیتے ہوئے مجھے یہ شعر یاد آتا ہے کہ تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، تم آ گئے ہو تو کچھ چاندنی سی باتیں ہو، زمین پہ چاند کہاں روز روز اترتا ہے۔ فضیلت الشیخ شہباز سلفی حفظہ اللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے انشاءاللہ شیخ آپ کے سامنے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے اس موضوع پر خطابت فرمائیں گے۔ شیخ تشریف لائیں۔